السلام علیکم۔ پروگرام باب سخن کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ زبانوں میں ہمیشہ ہی دو حصے ہیں، ایک نثر میں اور ایک نظم میں، اور منظوم حصہ اپنے مفہوم ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے میں، اور ون لائنرز اور اسٹریٹ پنچ دینے کی ایک غیر معمولی صفت اپنے اندر رکھنے میں ہمیشہ سے ممتاز رہا ہے۔ اور نظم کے مصرے یا ون لائنرز جو ہیں، یا اس طرح بعض اس میں تفصیل کو انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کر لینا، ان چیزوں میں بہرحال یہ ممتاز رہا ہے۔ میں اپنی سی کوشش کرتا رہتا ہوں پیش کرنے کے لیے، اور جب میں اس کے بعد میں ریزلٹس یا اس کے ویوز بھی دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میری کوشش اپنی جگہ پر، لیکن باقی جو پروگرامز ہیں ان کی تھاؤزینڈز میں، اور یہ ایک دو تین دن میں دیکھا جائے تو ہنڈریڈز میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویوز بڑھانے کے لیے تو میں نے کبھی کسی بھی پروگرام میں نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کام کی ہے اور اس کی کوئی ریلیونس ہے تو وہ میری ریکویسٹ کے بغیر بھی اپنی جگہ بنا لے گی، اور اگر اس بات میں خود سروائیو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو میں کیا، میرے ساتھ 10-15 اور آ کے بھی کہنا شروع ہو جائیں اور مشاہیرز کے جتنے مرضی ٹیگ لگا دیے جائیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اگر میں ایک فقرے میں کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ منظوم کلام سے بے اعتنائی برتیں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ آپ ذوق میں آہستہ آہستہ گراوٹ کا شکار ہوتے جائیں گے۔ اس کے لیے اس فقرے کے سامنے جس عمر، جس تجربے، جس بیک گراؤنڈ اور جس حیثیت کا بھی کوئی سامنے بیٹھا ہے، مجھے اس کا خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے حقیقت۔ اگر آپ نے منظوم کلام کے ساتھ، اور کلام کی جسٹ جو ہے شعر اور ادب میں سے بھی شعر کا مرتبہ بہرحال نثر سے بلند رہا ہے، اور بہت زمانے بیت گئے، یہ بحثیں اپنی جگہ پہ ہوئیں، لیکن شعر کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکا۔ اور آج تک ذوق کی جو ضمانت ہے وہ اہل شعر تو ضرور ٹھہرے ہیں، لیکن مصرے سے اور منظوم کلام سے اور کلام کی اس صنف سے بے اعتنائی برتنے والا معاشرہ ذوقی اور شائستگی معیارات پہ کبھی بھی اپنے کنٹمپریریز کو، ہم عصروں کو کمپیٹ نہیں کر سکا۔ خیر، اس پہ جو تفصیلی اور تنقیدی گفتگو ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی اوپینین بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اس سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ کو حق ہے کہ آپ جیسا مرضی سوچیں، لیکن میں اپنے اس موقف پہ بہرحال قائم ہوں کہ اگر آپ کی سوسائٹی شعر کے ساتھ بدسلوکی، تحقیر، استہزاء اور بے اعتنائی برتے تو گارنٹی ہے یہ بات، اس بات کی، کہ معاشرہ عمومی طور پر اور وہ سوسائٹی کے جو افراد ہیں وہ اپنی عمومی ذوق کی سطح میں پست ثابت ہوں گے۔ خیر، یہ تھوڑی سی اسٹریٹ فارورڈ تمہید تھی، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ وہی جو بات ہے وہ کہے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ آج میں نے پھر انتخاب کیا ہے اور کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے کچھ نیا، کچھ پرانا، کچھ جو بھی میرے ذہن میں آئے میں پیش کروں۔ تو ایک تو موجودہ صورت حالات کے اوپر ہی احمد الباری ناصر صاحبہ کی ایک مختصر سی نظم ہے، غزل ہے، میں اس کی صنف کے اوپر تو نہیں بحث کر سکتا، لیکن انہوں نے جو منظوم کنٹریبیوشن مجھے بھیجا وہ حالات سے لگا بھی کھاتا ہے، اور ویسے فنی لحاظ سے تو ہم خود ان کو بھیجتے ہیں کہ بھئی اس میں دیکھ لیں کوئی ٹیکنیکل بات ہو تو۔ فرماتی ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کی دعاؤں کی گھڑی ہے، یہ دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔
اللہ سے ڈرنے کی دعاؤں کی گھڑی ہے، یہ دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، پھیلاتے ہیں دنیا میں خطرناک تباہی، یہ جنگیں مفادات کی سفاک لڑی ہے، یہ جنگیں مفادات کی سفاک لڑی ہے، یوں لڑنے سے حل ہوتے نہیں کوئی مسائل، امن سے ملتا ہے یہی بات بڑی ہے، امن سے ملتا ہے یہی بات بڑی ہے، رہتا ہے کئی نسلوں پہ آسیب کا سایہ، اندوہ کی زخموں کی وباؤں کی کڑی ہے، اور انسان نے بارود میں دم توڑ دیا ہے، لوگوں کو حکومت کے بڑھانے کی پڑی ہے، اللہ سے ڈرنے کی دعاؤں کی گھڑی ہے، یہ دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ چودھری محمد علی صاحب مرحوم مزتر عارفی، ان کی دو مختصر سی غزلیں آمنے سامنے چھپی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ میں تو اکثر دوستوں کو یہ کہہ کے ان کے شعر سناتا ہوں چودھری صاحب کے کہ کہیں سے بھی صفحہ کھول لیجئے تو وہیں سے آپ کو ایسا شعر اسی صفحے پہ کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو آپ کو تازہ لگے گا اور اس نے اردو لٹریچر کو کچھ نہ کچھ دیا ہوگا۔ ان کی ایک غزل پہلے صفحے پہ یہ ہے کہ فرصت شام علم پوچھتے ہیں، فرصت شام علم پوچھتے ہیں، یعنی اندازہ غم پوچھتے ہیں، ہم پہ الفاظ نے یورش کر دی، ہم پہ الفاظ نے یورش کر دی۔ آپ کبھی کبھی یہ جملہ سنتے ہوں گے، مجھے لفظ نہیں مل رہے اس بات کی تردید یا توثیق کرنے کے، اس کی تعریف یا اس پہ مذمت کرنے کے، تو یہ جملہ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ اس کے لیے الفاظ نہیں مل رہے، تو فرماتے ہیں کہ ہم پہ الفاظ نے یورش کر دی، آپ آداب قلم پوچھتے ہیں، ہم سے کیا صلح نہیں ہو سکتی، لفظ با دیدہ نم پوچھتے ہیں، اور دشت میں کوئی تو دروازہ ہو، دشت میں کوئی تو دروازہ ہو، کس طرف جائیں قدم پوچھتے ہیں، اور بات جو پوچھی ہے تم نے مزدر، بات جو پوچھی ہے تم نے مزدر، یوں بھری بزم میں کم پوچھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے 5 شعر تھے اور اپنے ذاتی موضوعات رکھنے والے تھے۔ پھر اسی طرح سامنے کی صفحے پہ 5 شعر ہیں، ایک غزل مختصر سی کہ یہ رستے پوچھتے ہیں کارواں سے، یہ رستے پوچھتے ہیں کارواں سے، کدھر جاتے ہو آئے ہو کہاں سے، بچھڑنے والو یہ سوچا تو ہوتا، کہاں جاؤ گے کٹ کر کارواں سے، بچھڑنے والو یہ سوچا تو ہوتا، کہاں جاؤ گے کٹ کر کارواں سے، طلوع صبح سے ہے تجھ کو نسبت، تجھے اے شام غم لاؤں کہاں سے، اور وہیں پر روشنی ہو جائے آباد، میرا سورج گزر جائے جہاں سے، کہاں مزدر کہاں وہ جانے خوبی، ہے نسبت خاک کو کیا آسماں سے، یہ رستے پوچھتے ہیں کارواں سے، کدھر جاتے ہو آئے ہو کہاں سے۔ بہت کوشش کر کے چودھری محمد علی صاحب کو اور چودھری محمد علی صاحب کے کلام کو نظر انداز کیا اور کروایا گیا ہے، اور ہم نے جب جب موقع آیا، جہاں بھی کوئی ایسی گفتگو چھڑی، وہاں بے دھڑک
ان کی غزلیں سنائیں، اور ہمیشہ سامعین کو اس سے متاثر ہونا تو الگ ہے، نادم پایا کہ وہ چوئی صاحب کو کیوں نہیں جانتے تھے پہلے سے، انہیں چوئی صاحب کے کلام سے تعارف کیوں نہیں تھا۔ اور اس میں عام قارئین، عام اہل علم سے لے کے پالیسی ساز طبقہ تک سب شامل ہیں۔ چودھری محمد علی صاحب مظفر کی ایک غزل میں نے ایک دفعہ، ایک دو بلکہ ایک نشست میں کافی ساری چیزیں اسلم اظہر صاحب کو، جو پی ٹی وی کے اس وقت چیئرمین بھی رہے اور ویسے بھی اردو میں اور روشن خیال طبقے میں، میڈیا میں، میس کمیونیکیشن میں بڑا نام ہے، تو چند غزلیں اور چند نظمیں سننے کے بعد بڑے ڈرامیٹک سے اسٹائل، میں چودھری محمد علی صاحب کو کیوں نہیں جانتا، انہوں نے کہا۔ میں نے کہا یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، اس کے آپ ہی تو ذمہ دار ہیں۔ تو پھر اس پہ انہوں نے بحث نہیں کی، کیونکہ وہ پی ٹی وی کے تو ایم ڈی تھے، لیکن خود پی ٹی وی کون سی رجیمز کے تابع کس طرح بائی آرڈر مجبور تھا کہ کن کو آگے بڑھانا ہے اور کن کو نظر انداز کرنا ہے، یہ سلسلہ تو ساتھ ہی چل رہا تھا۔ اس میں چوئی صاحب کا ربوہ میں رہائش پذیر ہونا کافی ہے کہ ان کا جو بھی قامت ہو، انہوں نے اردو ادب میں جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہو، اور ان کی سوچ اور سوچ کی بنت اور اس کے اظہار کے جتنی بھی ڈائمینشنز اور سطحیں ہوں، لیکن چوئی صاحب کا احمدی ہونا اور ان کا ربوہ میں رہائش پذیر ہونا اور احمدیہ شناخت پہ فخر کرنا کافی ہے کہ ان کے سارے کنٹریبیوشنز کا انکار کر دیا جائے۔ یہ الگ بات کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ چوئی صاحب نے پھر وہ نقطے پیش کیے ہیں کہ ان کے ہم عصر بہت سے مواقع پر وہی نکات، وہی سٹروکس شعر اور ادب میں لگانے سے قاصر رہے ہیں۔ فی امان اللہ۔ آپ تو شعر کے لیے، شعر ہی پہ گفتگو آپ کے لیے شاید بوجھل ہو، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو تفصیلی اور تشریحی گفتگو ہے، یہ مزید نہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے۔ اللہ کی امان میں پھر انشاءاللہ اگلے انتخاب کے ساتھ پیش کروں گا، جو بھی مجھے اس وقت تک دستیاب ہوا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔